أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، یہ سورہ الصف کا آخری رکوع ہے، یعنی دوسرا رکوع ہے۔ اس سورہ میں دو رکوع ہیں اور یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدینے میں نازل شدہ صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارتوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیشن گوئیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ خاص کر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت جو من بعد اسمہ احمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہوگا، اس کا تذکرہ اس سورہ میں ہے پہلے رکوع میں، اور قوم بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی، ان کا بھی تذکرہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصرانی، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے بیان فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو دردناک عذاب سے بچانے والی ہے۔ وہ دردناک عذاب سے بچانے والی تجارت کون سی ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ابتدا میں اس رکوع میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان لانے والوں کو پھر اللہ تعالیٰ مزید بیان فرما رہا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آؤ۔ تو در حقیقت مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری کا اللہ تعالیٰ احساس دلا رہا کہ تم غلبِ اسلام کے کام کو چھوڑ کر برائے نام مسلمان بن کے جو زندگی گزار رہے، اس میں کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یہودی جب تک میدان میں نہیں اترے فرعون کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے عیسیٰ جو یہ یہودی تھے جن کو نصارہ کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ نصارہ ہو جاتے ہیں، یعنی مسیح ناصری عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے نصارہ بن، ورنہ نسلاً وہ بھی یہودی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ ان یہودیوں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو غلبہ دیا، آگے بڑھے یہ لوگ۔ تو ہر وقت متحرک ہو کے میدان میں کام کرنے والوں کی کامیابی ہے۔ نبی کے ساتھ ہونا بڑی بات نہیں ہے، ایمان لائے اچھی بات ہے، لیکن کامیابی ان کے قدم بقدم چلنے کی وجہ سے ہے، کام کرنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں نشاط الاخرہ کا آخری چیپٹر، آخری جو ہے حاشیے میں ہے کہ بیعت کرنے والے کو بیعت اسی وقت فائدہ دیتی جب بیعت لینے والا وجود ہے اس کے احکام پہ چلے۔ بیعت کرے بیٹھ گئے، اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ نوکری ملی بہت بڑی، کام نہیں کر رہا تو اس کا فائدہ ہوتا کیا؟ تنخواہ ملتی، دیکھ دیکھ کے ہکال دیتے وہاں سے، کام ہی نہیں کر رہا، ریجیکٹ کر دیتے۔ تو ایسا دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، آدمی متحرک ہوا تو انہیں میدان میں آگے بڑھتا۔ ہم بڑے بڑے نبیوں کے ماننے والے ہیں، نام موٹا لکشن کھوٹا بولتے ہیں مراٹھی میں، نام بہت موٹا بڑا جو ہے نا نام ہے، مگر لکشن برابر نہیں ہے، کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے، آگے بڑھتا نہیں، تو اس کے بڑے آدمی کو مان کے یا بڑا نام رکھ کے فائدہ کیا ہے اس کا؟ کوئی بھی فائدہ نہیں۔ تو ایسا ہی امام الانبیاء خاتم النبیین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اتنے بڑے نبی کے ماننے والے ہو کے اگر ان کے احکام پہ نہیں چلیں گے تو کامیابی کیسا حاصل ہوتی؟ صحابہ اکرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چشمدید اپنے آنکھوں سے دیکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت میں رہے پوری زندگی بھر، تو خالی ہم دیکھ لیے ہم کامیاب ہوئے بلکہ بیٹھے کیا؟ میدان میں ہم تو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچشمدید آپ جو ہے نا موجود ہیں، صحابہ اکرام آپ کو دیکھتے ہوئے بیٹھے نہیں بلکہ میدان میں آگے بڑھ کے کام کریں۔ اب یہاں تو نہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آپ کے سامنے ہے اور نہ وہ دربار ہے، تو تم صرف مان کے بیٹھ کے کامیاب ہوئے بولے تو ہم اسلام کو مان لیے دائرہ اسلام میں آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تم خالی مان کے بیٹھے تو عذاب علیم میں پڑ جاتے، یعنی جو ہے دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میرے بعد اگر کامیاب ہونا ہے تو قرآن کریم پہ عمل کرو، قرآن کریم کو چھوڑ کے تم دنیا کے پیچھے پڑیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قرآن کو چھوڑ کے اگر زندگی گزاریں گے تو یہ جو ظالم طاقتیں ہیں وہ تمہارے اوپر غالب آ جاتے اور تم کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ آج جو مسلمان ذلیل و خوار ہے وہ صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ چھوڑ قرآن کو امت جو پریشان ہوگی، یا الہی مجھے دکھ ہے تو میری امت کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب منظر دیکھے قیامت کے قریب مسلمان قرآن کو چھوڑ کے مادی طاقتوں کے پیچھے پڑے ہوئے رہیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے اے اللہ یہ قرآن کو چھوڑ کے جو مسلمان مادیت کے پیچھے پڑیں گے مجھے ان کی فکر ہے فرما۔ بہرحال قرآن کریم ایسا دستور حیات ہے، آپ متحرک ہوئے تو قرآن کریم آپ کے کامیابی کے دروازے کھول دیتا۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہو غتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن میں ڈوب جا اور قرآن کو اپنا دستور حیات بنا لے تو دنیا میں کامیاب ہوتا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال
آپ جو ہے یہی فرماتے کہ جب قرآن پڑھ رہے تھے تو آپ کے والد فرماتے کہ بیٹا قرآن پڑھ رہے، کیا کیسا محسوس ہو رہا آپ پوچھیں تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، پڑھ رہا ہوں، اس میں محسوس ہونا یا کچھ جو ہے نظر آنے کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ کے والد فرماتے علامہ اقبال سے، بیٹا تم جب قرآن کو پڑھ رہے تو ایسا سمجھو کہ وہ تمہارے پہ نازل ہو رہا ہے، یعنی تم کو حکم کر رہا اللہ تعالیٰ، تو قرآن کریم کی حقائق تم سمجھ سکتے، معرفت نہ ڈول ڈول کے پڑھ رہے، اس کے عمل سے غافل ہے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے بعد علامہ اقبال فرماتے کہ یہ ایک وصیت جو ہے میرے اندر روح پیدا کری۔ اس کے بعد علامہ اقبال فرماتے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تمہارے ضمیر پہ جب تک کہ قرآن نازل نہیں ہوتا، قرآن نازل ہونا بولے تو اللہ کی طرف سے اس کا فہم تمہارے دل میں سمجھ میں آنا۔ قرآن تو نازل ہوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پھر قرآن نازل ہوتا کیا؟ قرآن یہ حرف نازل نہیں ہوتے، بلکہ قرآن کی جو معرفت ہے اور قرآن کا جو راز ہے وہ اہل اللہ کو سمجھ میں آتا۔ اس وقت جو ہے نا کیا عمل کرنا چاہیے، کس طرح ہم کامیاب ہوتے، تو ویسا پاک قلب رکھ کے اور عمل کے لیے میدان میں آگے بڑھا تو قرآن آپ کی رہبری کرتا۔ اس لیے علامہ اقبال اکجا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے درد کو، احساس کو، یا اللہ کی جو عطا ہے اس کو آپ بیان فرمائیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ تو کرم کرنے پہ مائل ہے، مگر ہم جو ہے اس کا کرم نہیں چاہ رہے۔ جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں۔ حوروں کے چاہنے والے نہیں ہیں، جلوہ طور ہے، لیکن موسیٰ بننا نا، موسیٰ بننے کے لیے دنیا کے ایکٹر بنیں گے، دنیا کے بڑے بڑے جو ہے نا بزنس مین بنیں گے، بادشاہ بننے کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے، لوگوں کے گلے بھی کاٹیں گے، دھوکہ بھی دیں گے، اس کے لیے پوری کوشش جاری ہے۔ اللہ کے کام کے لیے کوشش جاری نہیں، ہاتھاں پر لے کے بیٹھے ہوئے، سبحن قدوسن پڑھتے بیٹھے ہوئے، اوپر سے ملائکہ نازل ہوں گے یا ابابل اتریں گے اللہ کے کام کے واسطے، دنیا کے کام کے واسطے انتظار کر رہے کیا؟ حرام کے کام کرنے کے لیے، بدماشی کرنے کے لیے، اللہ کو اس سے بھی مدد کریں گا تو جا کے ہم کریں گے، پیسے لوٹیں گے، خزانہ لوٹیں گے، کسی کا گلہ کاٹیں گے، انتظار کر رہے، خود بھاگ رہے بے چین ہو کے، نہیں نیند نہیں آ رہی رات میں۔ دنیا کے حرام کام کرنے کے لیے اللہ سے مدد یا کسی سے مدد طلب نہیں کر رہے، خود جو ہے نا جا رہے، اور دین کا کام کرنے کے لیے اللہ جو ہے آنکھاں کھول کھول کے دعا کر رہے ہیں۔ کوئی اوپر سے آئیں گا، اتریں گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مدد کریں گے، مہدی علیہ السلام آئیں گے مدد کریں گے۔ تو اسی کو علامہ اقبال فرماتے مینارے دل پہ اپنے خدا کا نزول دیکھ، یہ انتظار و عیسیٰ و مہدی بھی چھوڑ دے۔ تیرے کو قرآن دیا اللہ کے رسول اور اسلام کے پورے اصول بتا دیے، کامیابی کے پورے راستے جو ہے نا دکھا دیے، اور تو جو ہے آسمان سے منا سلوا اترنے کا منتظر ہے، کامیاب کیسا ہوتے بھائی؟ کامیابی اس کا نام نہیں ہے کہ تم جو ہے میدان میں خود چل کے جانا ہے۔ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ تیرے موجوں میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ تیرے اندر جدوجہد پیدا ہونا نا، صحابہ اکرام 313 ہے تو اب 600 ہونا بلکہ انتظار نہیں کرے۔ چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں جو ہے آگے بڑھ رہے تھے، جدت سے آگے بڑھے، انتظار نہیں کرے کسی کا۔ اور تم لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود بھی اللہ کی تائید اوپر سے آنکھاں پھاڑ لے کے بیٹھے تو کیسا ہوتا؟ بولے پہلے اپنے صلاحیتیں تو لگانا نا اللہ کے راستے میں، ہماری دولت، ہماری جو ہے پیسہ مال، ہماری اولاد، ہماری طاقت، یہ اللہ کی راہ میں پہلے لگنا چاہیے۔ بعد میں جو ہے سب ختم ہو گیا تو اس وقت نصرت اللہ کی جو ہے نا مدد مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ ان تنصر اللہ، سورہ محمد میں آتا اللہ پاک بیان فرماتا ہے کہ ان تنصر اللہ،
پہلے تم جو ہے نا اللہ کی مدد کرو. یہ نہیں بول رہا کہ پہلے میں مدد کرتا ہوں بعد میں تم مدد کرو, نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ. کیا بول رہا؟ اگر کوئی تنصر اللہ, اللہ کی مدد کرے گا. اللہ کی مدد کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اب سب یہی بول کے بیٹھے ہوئے لوگ, ارے اللہ کا دین اللہ جو ہے غالب کر لیتا. بھائی ہمارے کیا جوڑو بچے پالنا ہے, پیسے کمانا ہے, فیوچر بنانا ہے, دولت کمانا ہے, بلڈنگاں بنانا ہے, اس کے لیے ہمارے جو ہے قدم بہت دوڑ رہے. اور اللہ کے لیے ہے نا بہت سے بہت جو ہے ذرا زیادہ بولے تو مسجد میں مولانا کو رکھے نا 10,000 20,000 تنخواہ دے کے, اور انہوں سب کرتے ہیں. دین کے باتیں بولنا بھی ان کی ذمہ داری ہے, بیان کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے, اور بہت سے ذات کے میدان میں کام کرنا بھی مولانا کی ذمہ داری ہے. گویا کہ مولانا کا دین ہے, ہمارا دین نہیں ہے. نہیں, ایسا ہے. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اسلام کے لیے میدان میں تن و تنہا قربانیاں دیے, صحابہ کرام بھی اسی طرح جو ہے اپنے جان و مال کی قربانی دیے, آگے بڑھے. تو یہ دین غالب آیا. جب امام الانبیاء مسجد میں بیٹھ کے دین غالب نہیں کرے بلکہ میدان میں رہے, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے جس میں اطہر سے خون بہا آپ کا, اور جو ہے صحابہ اکرام کے جانے جو ہے نا چلے گئے, شہید ہو گئے صحابہ اکرام. تب اسلام میدان میں آگے بڑھا. جب اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تم جو ہے نصر من اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج در فوج اسلام میں کب آئے لوگ؟ 20 سال کے بعد. 20 سال کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا. 23 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد بیعت رہے, اور آخری حج کے موقع پہ آخری جو ہے نا آیت سورہ ہے جو نازل ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس, آخری سورہ نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے. اس سے پہلے کتنے مصیبتیں ہوئے؟ تو پہلے اپنے صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں لگانے کی ضرورت ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم. ینصرکم کیا ہے؟ میں مدد کروں گا تمہاری جب تم جو ہے نا اپنی جو بھی جو ہے دولت ہے, اپنی طاقت ہے, اللہ کی راہ میں لگائیں گے. تو یہ آج جو ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا کمزور پہلو کیا ہے بولے تو دنیا کے لیے تو بہت جو ہے محنت کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیک. ہے انسان تو بہت بڑا محنتی ہے, اگر وہ محنت میرے لیے کیا ہوتا تو میں تیرے سے ملاقات کر لیتا. اللہ جو ہے ملنے کا اللہ کے لکھا کا وعدہ ہے قرآن میں. کب؟ جب جو ہے تم جان توڑ کوشش کریں گے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم. میں اللہ کو اس وقت پہچانا جب میرے پورے عزائم ٹوٹ چکے تھے, یعنی پوری میں طاقت لگا کے اپنے پورے صلاحیتیں لگا کے تھک گیا تھا. اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مدد کو دیکھا. تو اللہ جو ہے ایسے ہی مدد نہیں کرتا. تمہارے اندر دین کی غیرت ہو نا, اسلام کی غیرت ہو, اور تمہارے کو اسلام کی خدمت کے لیے پیدا کیا. دنیا میں مسلمان کا دوسرا کام کیا ہے؟ حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ مسلمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو پیدا ہوئے, انبیاء علیہ السلام دعا کیے کہ ہم حضور کی غلامی کرنے کے لیے آپ کی امت میں پیدا ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. تمنا انبیاء نے کی مقام ایسا ملا مجھ کو, غلامان محمد میں سے ہے نام و نشا میرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا مسلمانوں کا مقصد کیا ہے؟ صرف غلبہ اسلام کے لیے, دین کا کام کرنے کے لیے. اور اس کام میں ہر کامیابی اللہ تعالیٰ رکھا. آپ غلبہ اسلام کے لیے اٹھیں گے, دنیا سے ظلم مٹ جاتا, دنیا کی ظلمتیں ختم ہو جاتی, اور ناانصافی ختم ہو جاتی, عدل جو ہے نا دنیا کے اندر قائم ہوتا, سارے دنیا کے انسان بھائی بھائی بن جاتے, اخوان
تمام جو ہے نا اخوان المسلمین، مسلمان جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے. تو یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ. یہ عذاب سے بچنے کا سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یعنی جو اسلام کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ جس دور میں مامور من اللہ، رہبر اسلام کا داعی بن کے کھڑا ہو جاتا، اس کی مدد کرتے ہوئے اسلام کو غالب کرنے کے لیے آگے بڑھنا، قربانیاں دینا، یہ ہے تجارت، سب سے بڑی تجارت، اسلام کی تجارت. آج جو ہے پیسے کی تجارت کے لیے بڑے بڑے جو ہے ٹریڈنگ کمپنیاں کھلے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کی تجارت کرنے والے نہیں ہیں، سب دنیا کی تجارت کرنے والے ہی ہے. اللہ کی تجارت کرنے والے صحابہ اکرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین ایک لمحہ بھی جو ہے دنیا میں اپنا وقت ضائع نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو بلا فوز العظیم. یہ جو ہے نا سب سے بڑی کامیابی ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اس میں کیا ہے؟ جان سے اور مال سے اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اور لڑنے کے 3 ادوار ہیں. حضرت صاحب قبلہ نے فرمائے، اور جو ہے قرآن کریم میں بھی اسی طرز پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. مجادلہ جو ہے یعنی جدل یعنی لڑنا یا جو ہے نا جہاد کرنا، یہ جہاد بالنفس ہے، جہاد بالسیف ہے، جہاد باللسان ہے. جہاد باللسان کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے اسلام کو پیش کرنا، حق بات کو پیش کرنا، یہ جہاد اکبر ہے. اور اس کے لیے پوری دنیا میں تمہارے لیے میدان کھلا ہوا ہے. آپ جا کے تبلیغ اسلام کر سکتے، بڑے بڑے راجاؤں کو دعوت اسلام دے سکتے. اس کو تو تلوار کی، فوج کی ضرورت نہیں ہے نا. اولیاء اللہ یہی کرے. اگر کوئی مسئلہ آ گیا سخت دشمنی کا، لڑائی کا، ظلم کا، تو تلوار اٹھائے. لیکن ہمیشہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدا ہے وہ تبلیغ اسلامی ہے نا. آپ ابتدا میں جب اٹھے تو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے لوگوں کو جا کے دین سمجھائے. اس کے لیے کہیں بھی جو ہے نا آپ کو رکاوٹ نہیں ہے. آپ جا کے دین سمجھا سکتے، پیش کر سکتے، بڑے بڑے پنڈتوں کو اسلام کی دعوت دے سکتے. بالخصوص ہندوستان کے اندر آپ جو ہے مندروں میں جا سکتے، اسلام کی دعوت دے سکتے، مٹھوں میں جا سکتے، چرچوں میں جا سکتے، میدان میں اسٹیج لگا کے ان کو جو ہے نا اسلام کے لیے دعوت دے سکتے، بلا کے جو ہے نا ان کو سمجھا سکتے. کتنا بڑا کام ہے. بلکہ جو ہے احسان ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی سہولت رکھا ہندوستان کے اندر دعوت اسلام دینے کی. جبکہ صحابہ اکرام کے پاس یہ جو ہے تبلیغ اسلام کا کام بہت سخت تھا. کسی کو اگر اسلام پیش کرتے، دین کی دعوت دیتے، کلمہ پیش کرتے تو وہ لوگ جو ہے گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، بلکہ شہید کر دیا کئی صحابہ اکرام کو صرف محض دعوت اسلام دینے کے جرم میں. جہاد کا معرکہ تو مدینے میں آنے کے بعد شروع ہوا جنگ بدر سے، لیکن اس کے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جب مکے میں تھے تو وہاں پر دعوت اسلام کا کام، اسی سے جو ہے اسلام کی ابتدا ہوئی، اسلام کا آغاز ہوا. تو آج جو ہے ہندوستان کے اندر یہ کام ہر مسلمان اختیار کرنا چاہیے. ہر مسلمان کے ہاتھ میں قرآن لے کے میدان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. تو ہندوستان جنت نشان بن جاتا. یہ عمل سے ہندوستان جنت نشان بن جاتا. اور حضرت صاحب قبلہ عالم ایسے اصول جو ہے نا بتائیں دعوت اسلام دینے کے، لوگوں کو سمجھانے کے. اگر بڑے بڑے پنڈتوں کو سمجھائے تو اسلام قبول کر لیتے محبت سے، تتو گنیان سے، ویدوں سے، شاستروں سے، کھال گنیان سے. ان کے مذہبی کتابوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا ہے. یتسمننترے ملیچاچارن سمنوتہ محمد تکھیاتہ شششا کا سمنوتہ. پرانے میں نام محمد آیا، ویدوں کے اندر نراشن جو ہے نا نام لکھا ہوا ہے. اگر کوئی انکار کر رہا تو اس کی جہالت ہے، لیکن جو ہے نا دلائل سے اگر آپ پیش کریں گے تو جو لوگ مذہبی دلائل پسند ہیں یا حقائق کو ماننے والے ہیں وہ تو آگے آتے. اور اسی وجہ سے ہندوستان میں جو مسلمان آج کروڑوں کی تعداد میں ہے
وہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اولیاء اللہ بزرگان دین دعوت اسلام دینے کی وجہ سے ہے، صحابہ اکرام آ کے یہاں پر اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے ہے۔ بادشاہ جو ہے یہاں آ کے حکومت کے رقبے بڑھائے، حکومت کی جو ہے نا دائرے بڑھائے، اسلام نہیں بڑھائے۔ اسلام بڑھانے والے اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں، اور جو ہے ان کے پاس محبت کا پیغام لے کے گئے۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان میں کیا لے کے فوج لائے؟ یہی قرآن لے کے آئے، قرآن کریم کا جو ہے نا پیغام ان کے سامنے ان کی زبان میں سنائے۔ اگر ان کی زبان میں سنائیں گے تو وہ جو ہے دیوانہ وار اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ تجارت جو ہے نا بہت بڑی تجارت ہے، اور اس تجارت میں دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ دولت جو انسان مثلا خاص کر مسلمان جو دولت کے پیچھے پڑے ہوا ہے، دولت اس کے قدموں پہ گرنے والی ہے۔ اولیاء اللہ دولت کے پیچھے نہیں پڑے، بلکہ اسلام کا پیغام پہنچائے، دولت ان کے قدموں میں لا کے ڈالے۔ آج سونے کے کلش چڑھا دیے حضرت خواجہ غریب نواز کے آستانے پر، آپ کے گنبد پہ۔ تو دولت تو جو ہے ایک مسلمان کی باندھی ہے۔ ہم دولت جو ہے اگر حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، میں سناتے ہوئے آگے مضمون پیش کروں گا کہ ایک بزرگ کے خواب میں ایک حسین خوبصورت عورت ہے آئے، تو اس کے پیشانی پہ ایک گٹھا تھا اور پیر کے تلوے پہ اوپر کا جو حصہ وہ ایک گٹھا ہے۔ تو پہلے انہوں پیشانی کو دیکھ کے ارے کیا نورانی، مگر پیشانی پہ گٹھا آیا، شاید نمازاں عبادت کر کے پیشانی پہ گٹھا آیا۔ تو فوراً ذرا پیر کی طرف نظر پڑی تو پیر پہ ایک گٹھا ہے، کالا، خوبصورت ہے مگر کالے گٹھے ہیں۔ تو وہ دیکھ کے ارے پیشانی پہ تو نماز پڑھ کے گٹھا آیا، یہ پیر پہ گٹھا کیوں آیا؟ تو پوچھے بھئی یہ گٹھا تو پیشانی پہ کا سمجھ میں آ رہا، دھبا، یہ پیر پہ دھبا کیوں آیا؟ تو بولی حضرت میں کوئی جو ہے نماز پڑھنے والی عبادت کرنے والی نہیں، میں دنیا ہوں، دولت بھی دنیا ہوں، لکشمی بولتے ہیں ہندوستان کی زبان میں، کیا بولتے ہیں؟ لکشمی، میں دولت ہوں۔ اور یہ پیشانی پہ پیر پہ گٹھا اس لیے آیا جو دولت حاصل کرنے کے لیے میرے جو ہے نا پیچھے پڑتے رہے، ان کو لات مار کے پیر پہ گٹھا آیا، اور جو میری پرواہ نہیں کر کے جو اللہ کی راہ میں یا دین کے لیے دھرم کے لیے میدان میں فقیر بن کے نکل گئے، ان کے پیراں پڑھ کے میرے پیشانی پہ گٹھا آیا۔ تو دنیا کیا ہے؟ الٹی ہے، آپ حاصل کرنے جائے تو لاتا مارتی، اور آپ جو ہے نا جب خیر بات کر دیے چھوڑ دیے تو تمہارے پیرا پڑتے تمہارے پیچھے آتی۔ تو صحابہ اکرام دولت مند نہیں تھے نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تو 2-3 دن کے فاقے رکھنے کی نوبت آئی۔ جب اسلام کی کامیاب ہوئی تو ایران جیسی دولت اور بڑے بڑے جو ہے نا خزانے صحابہ اکرام کے قدموں پہ آ کے گرے۔ تخت و تاج صحابہ کے قدموں میں آئے۔ تخت و تاج کے لیے آپ جو ہے نا محنت نہیں کرے، صحابہ اکرام کس کے لیے محنت کرے؟ اسلام کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو جو ہے صلح کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اس وقت جو ہے وہاں پر آرگومنٹ کرنے، تو جاتے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ، اپنے خادم کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اونٹ پہ کبھی خادم بیٹھا، کبھی آپ جو ہے نا اونٹ پہ بیٹھ رہے، خادم نکیل پکڑ کے جا رہا۔ تو شہر یعنی فلسطین کے قریب جہاں پر بیت المقدس ہے، تو وہاں پر قریب جا رہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اترنے کی باری ہے۔ تو خادم بول رہا کہ حضرت آپ خلیفہ ہے پورے عرب، یعنی جو ہے نا اسلامی سلطنت کے شہنشاہ ہے آپ اگر رسی اونٹ کی پکڑیں گے اور میں خادم آپ کا میں اوپر بیٹھوں گا تو اچھا نہیں رہتا، آپ جو ہے اوپر ہی بیٹھیے، میں رسی پکڑتی ہوں، کیونکہ شہر میں داخل ہو رہے ہم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں؟ ہماری کو عزت یہ لباس سے، کپڑوں سے یا اونٹ پہ بیٹھنے سے نہیں ملی، ہم کو اسلام سے عزت ملی ہے، اور اللہ جو عزت دیا ہے اس عزت کو کوئی چھیننے والا نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک واقعہ یہ ہوا کہ آپ کا جو جھبا تھا وہ پھٹے ہوا تھا، بولے کہ آپ وہاں پر جا رہے، بہت مہذب لوگ ہیں عیسائی، آپ ذرا اچھا لباس پہنیے، پیوانہ ہے، 11 پیون لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم کو عزت اسلام دیا ہے، لباس نہیں۔ اور شہر میں
رسی اونٹ کی نکیل پکڑ کے آپ داخل ہو رہے اور غلام جو خادم جو ہے وہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. بتائیے. اس لیے مولانا سعید بن وحید صاحب مبلغ اسلام فرماتے کہ عمر پاپ یادہ پیدل جا رہے, غلام اونٹ پر تھا, بھرے شہر میں ایسے آؤ تو جانی. کوئی کر سکتا کیا؟ آج معمولی کوئی چپراسی بھی ہے تو کر فر میں رہتا, انہیں ٹپ ٹاپ ٹائٹ کپڑے پہن کے رہتا, لیکن یہ شہنشاہ ہے پوری جو ہے نا اسلامی امپائر کی جو ہے نا شہنشاہ ہے, لیکن آپ جو ہے ڈھیلا رکھ کے سو رہے اور شہر میں جو ہے نکیل پکڑ کے جا رہے. تو یہ جو ہے چیز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم اگر اسلام کے لیے قربانیاں دیں گے, تو اگر آج آپ غریب ہیں تو غربت کو مت دیکھو, غلبہ اسلام غریبوں سے ہی ہوا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی ہے اور اس کا اعادہ بھی غریبوں سے ہونے والا ہے. جہاں میں جب بھی میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے, تونگری سے نہیں. قلندری بولے تو فقیر, بے نوا فقیر, میدان میں جو ہے نا عشق اللہ میں میدان میں آگے بڑھنے والا, آگے پیچھے دیکھتا نہیں قلندر. تونگر کیا ہے؟ پیسہ, پیسے کے پیچھے پڑے ہوا رہتا ہے. تو تونگروں سے کبھی اسلام نہیں پھیلا, قلندروں سے اسلام پھیلا ہے. تو اس لیے جو ہے ہماری سب سے بڑی تجارت کیا ہے؟ اسلام کی خدمت, اشاعت اسلام, تبلیغ اسلام. یہ تجارت ہے مسلمانوں کی. اور اس سے جو ہے بڑے بڑے شاہ و شہنشاہ دائرے اسلام میں آتے. صحابہ اکرام کسی بادشاہ کے پاس جاتے تو حکومت نے مانگتے تھے ہمارے کو لیڈر بناؤ, آج بڑھ رہے نا مسلمان, میرے کو ایم پی بناؤ یا ایم ایل اے بناؤ, کم سے کم کونسلر تو بھی بناؤ. بول رہے نہیں ایک گلی کا جو ہے نالیاں صاف کرنے والا بناؤ, جا کے ریکویسٹ کر رہے. صحابہ اکرام شہنشاہ ایران کے بادشاہ شہنشاہ کے دربار میں جا کے اس سے دولت یا جو ہے نا لیڈری حکومت نہیں مانگے, بلکہ اس کو بولے تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ, تمہاری حکومت تم کو مبارک. ہم جو ہے تمہاری حکومت چھیننے نہیں آئے, بلکہ تم کو اپنا بھائی بنانے کے لیے آئے, تم کو مسلمان ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے آئے. تو جو اسلام کا انکار کرا وہ صفی ہستی سے مٹ جاتا, اللہ اس کا ذمہ دار ہو جاتا. اگر کوئی اسلام جو ہے نا انکار کرا تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین پہ نہیں رکھتا, تاہو بالا ہو جاتا. ایران کی حکومت اسی طرح جو ہے نا ایران کے پورے دھجا اڑ گئے, وہاں پر اسلامی نظام قائم ہو گیا. تو ہماری جو ہے نا اتنی بڑی طاقت ہے اشاعت اسلام میں, اور آج مسلمان اس کو بھولے ہوئے, ہماری اصل تجارت کو بھولے ہوئے ہیں. اور غیر قوم کے لوگ اپنا مذہب پیش کر رہے, ہندو بن جاؤ, عیسائی بن جاؤ, اس طرح جو ہے نعرے بازی ہو رہی, اور مسلمان گھبرا رہے. ارے یہ تو جو ہے نا داعی تھا, اسلام کو غالب کرنے والا تھا, آج جو ہے دوسرے مذہب سے انہیں مروب ہو جا رہا, ہیبت کھا رہا. کیوں؟ قرآن کریم کے احکام کو چھوڑ دیا. اور جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا بلغوا انی ولو آیا, ایک آیت بھی اگر تمہارے پاس ہے تو تم غیروں تک پہنچاؤ, وہ جو ہے فرمان چھوڑ دیا اور دولت کے پیچھے پڑے ہوا ہے. تو کامیابی کیسا حاصل ہوتی؟ تو ہمارا سب سے جو ہے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم جو ہے اسلام کے غلبے کو چھوڑ کے دنیا کی دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے حضرت صاحب علیہ وسلم فرماتے اے مسلمانوں ذرا سوچو یہ کیا اندھیر ہے, جو زبر دنیا پہ تھا وہ آج سب کا زیر ہے. زبر بولے تو اوپر, زیر بولے تو نیچے. پوری دنیا میں اوپر تھے مسلمان, آج نیچے کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہے ہمارا جو قرآن کریم کا کام میدان میں کرنا تھا اس کو چھوڑنے کی وجہ سے زیر ہو گئے. حضرت صاحب علیہ وسلم فرماتے جب تک کہ مسلمان قرآن کریم پہ عمل پیرا تھے ملکوں کے ملک فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے, کامیابی ان کی جو ہے نا قدم چومتی تھی. اور وہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَقَلَا تُحِبُّونَهَا, اور تم جو ہے نا اللہ سے جو محبت کرتے تھے, جو چاہتے تھے, وہ کیا ہے؟ اسلام کی کامیابی. وَقَلَا تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ, اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد. آج دیکھیے حضرت صاحب علیہ وسلم مٹھی بھر جماعت تیار کرے, گنے چنے لوگ. حضرت صاحب علیہ وسلم فرماتے 40 کروڑ میں سے صرف 40 جو ہے نا مسلمان اسلام کی خدمت کے لیے میرا ساتھ دیے. 40 مسلمان, اور یہ 40 مسلمانوں کے اندر جو علم قرآن پیدا ہوا, بڑے بڑے بادشاہ کے پاس جا کے اسلام کی دعوت دے رہے, پنڈتوں کے پاس مندروں میں جا کے اسلام کی دعوت دے رہے, ان کو سمجھا رہے کہ تمہارے ویدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے,
पुराणों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखा हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर एक इनकलाब पैदा हुआ 1924 में, 1924 में बड़े बड़े जो है ना पंडित मुतासिर हुए इस्लाम से। 700 पंडित जो है हज़रत साहब क़िबला आलम के हाथ पे एक ही जो है ना वक्त वाहिद में धारवाड़ हुबली जो है ना गदक के इलाके में आपके हाथ पे इस्लाम कबूल करते। कितनी बड़ी बात है। और जो है बड़े बड़े पंडित हज़रत साहब क़िबला आलम के दरबार में रोते हुए आते थे। ऐसा इस्लाम समझे, इस्लाम कोई नया मज़हब नहीं है, इस्लाम अल्लाह का दीन है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम हिंदुस्तान का दीन है, अफ्रीका का है, अमेरिका का है, सिर्फ अरबस्तान का नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन हैं। आप सिर्फ अरब के लिए नहीं आए बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। तो बेचैन है लोग हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाने के लिए, क्योंकि वो अपनी ज़बान में याद कर रहे, हम जो है समझ के उनको समझाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। आखिरी नबी आने वाले हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे कि वो कल के अवतार आने वाले हैं, नराशंस आने वाले हैं, अंतिम ऋषि आने वाले हैं। उनको नहीं मालूम कि यह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और मुसलमानों को यह नहीं मालूम कि जगत गुरु रहमत लिल आलमीन का नाम है। दो भी जो है इल्म से जाहिल होने की वजह से दो भी अपनी जगह अड़े हुए हैं। इसलिए हज़रत साहब क़िबला आलम तमाम ज़बानों में, कन्नड़ी में, तेलुगु में, मराठी में, पंजाबी में, पश्तो में, तमिल में, मलयालम में, हर ज़बान में मुबल्लिगीन को तैयार करे। 40 मुबल्लिगीन जाके जो है रामायण से, महाभारत से हवाले निकाल के इस्लाम की सदाकत को पेश करते थे। और आज जो है ख़ासकर हिंदुस्तान के अंदर इसी नज़रिए को बड़े बड़े उलमा जो है ना कबूल करने के लिए मजबूर है कि हम ये काम अगर पहले से किए होते तो आज ये मुसलमानों की हालत नहीं होती थी। मुसलमानों के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? इसलिए कि तुम जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम खोल खोल के उनके सामने नहीं समझाए। अगर ये समझाते तो वो तुम्हारे भाई बन जाते। आज तुम जैसा इस्लाम का झंडा लेके आगे बढ़ने की तमन्ना रखते, वो भी इस्लाम के लंबरदार बन जाते। ये जो है हमारी जिम्मेदारी है। तो हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाते कि हमारे मुबल्लिगीन कन्नड़ी में, मराठी में जादू जो है ना बयानी करने वाले मंदिर में ठहर के अगर बयान करे तो हैरत ज़दा हो जाते थे। हिंदू जो है गले से लगा लेते थे आपके पैगाम को। आज भी यही हाल है कि कन्नड़ी में अगर कोई मुबल्लिग बयान करे मुतासिर हो जाते, क्योंकि इस्लाम जो है नया मज़हब नहीं है बल्कि क़दीम मज़हब है, दीनुल क़य्यिमा, जिसका ज़िक्र हज़ारों साल पहले से चला आ रहा है, वही दीन इस्लाम है। अल्लामा इक़बाल फरमाते, नक़्ल इस्लाम नमूना है बरोहबंदी का, फल है ये सैकड़ों सदियों की चमन बंदी का। सैकड़ों सालों से जो बशारत दे रहे थे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, वही इस्लाम है। तो वही बशारतें यहाँ पर रामचंद्र जी दिए, कृष्ण जी दिए, गौतम बुद्धा दिए, नरसिम्हा अवतार दिए, व्यास महर्षि दिए। यहाँ के ऋषि मुनि इस्लाम के जो है बड़े बड़े निशानात जो है ना लिख के रख दिए अपनी किताबों में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिख के रख दिए। बताइए ऐसी जो है ना मुक़द्दस ज़मीन, ऐसे धर्म के जो है ना चाहने वाले लोग, इनके सामने अगर हम टकराव की बात करेंगे और उनके अध्यात्म को, उनकी जो है ना तत्व ज्ञान को अगर न समझेंगे तो फसादी होता रहेगा। इसलिए जो है हज़रत साहब क़िबला आलम बड़े बड़े पंडितों को हमारी मस्जिदों में बुला के उनको इस्लाम के बारे में समझाए। कोई मुसलमान मस्जिद में बुलाता नहीं था हिंदुओं को, और हम खुद जो है कुरान करीम के अलंबरदार, दीन के जिम्मेदार, दीन की जो है ना मारिफत तालीम रखने वाले मंदिर में जाके ठहर के बयान कर रहे थे। कोई भेदभाव है? कोई जो है ना दो कौमी नज़रिया है? दो कौमी नज़रिया मिटाने के लिए हज़रत साहब क़िबला आलम का वजूद आया। हमारे तुम्हारे अवतार एक है, हमारा तुम्हारा मज़हब एक है, हमारा तुम्हारा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो एक है। ये कुरान और हदीस से नहीं बल्कि वेदों से जो है ना निकाल के साबित करे। कितना बड़ा काम है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मुसलमान आपस में लड़ते बैठे हुए, शिया सुन्नी के झगड़े, सुन्नी के झगड़े, देवबंदी चकड़ालियों के झगड़े, ये आपस में झगड़ रहे। क्यों झगड़ रहे हैं? झगड़ने की वजह क्या है?
ان کے سامنے وہ عمل نہیں ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ ہمارے سامنے قرآن کا حکم کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ہمارے پاس جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت یہ ہے کہ ہم جو ہے اشداء علی الکفار، میدان میں جا کے شدت سے اسلام کو پیش کریں۔ اشداء علی الکفار بولتے ہیں مسلمان گھبرا جاتے، بھیجے پھٹ جاتے، ارے اشداء کافروں پہ شدت کر۔ شدت کیا ہے؟ شدت یہ ہے کہ پوری طاقت سے اسلام کو پیش کرنا، بے چین ہونا چاہیے ان کو سمجھانے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اسلام کو سمجھانے کے لیے حکمت اختیار کرو، احسان مواعظ میں حسن جو ہے نا، یعنی جو ہے نا ایسی باتیں بولو جن کے دلوں کے اندر جو ہے نا تمہاری بات اتر جائے، جو بات ہو صاف ہو، ستھری ہو، بھلی ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو۔ اس طرح جو ہے مبلغین سمجھائے، خود دعوتیں بلا کے مندروں میں بٹھا کے ہماری باتیں سنتے لوگ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے نا ہم مندروں میں ٹھہر کے بیان کرتے، لوگ شوق سے سنتے۔ چند لوگ ہیں کہ اسلام جب بڑھ رہا تو ان کے اندر بیماری پیدا ہوتی، مخالفت کرنے والے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ نرم دل والے ہیں، حقائق کو سمجھنے والے ہیں، وہ لوگ ہمارے کو مندروں میں بٹھا کے ہماری باتیں سنتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے مسلمانوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی جو ہے نا سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری سب سے بڑی تجارت ہے جس سے اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے جب اسلام کے پیغام کے لیے میدان میں آگے بڑھیں گے، تؤمنون باللہ رسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس میں اپنا مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی جان جو ہے نا لگانے کی ضرورت ہے، اور یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جو ہے اس کے عوض میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ آج مغفرت کے لیے کیا ہے؟ لمبے لمبے تسبیحاں بنا لے کے بیٹھے ہوئے مسلمان، ایک ایک ٹوکرا، بعض مشائخین تو ایسے کہ ایک ایک ٹوکرا رات ساری خالی تسبیح جو ہے نا ایک ڈھکلتے رہتے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دیتا، نہیں، کامیابی کس سے ہے؟ صحابہ کرام کی طرح میدان میں اترنا، میدان میں اتر کے وہاں جو ہے اسلام پیش کرنا، اس سے جو ہے کامیابی ملنے والی ہے۔ یغفر لکم، اس سے مغفرت، آپ کی مغفرت ہونے والی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شہید کا ایک قطرہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے جنت کی بشارت ہے۔ آپ اسلام کے لیے میدان میں نکلیں گے، ایک دن بھی اگر اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے تو اس کا مقابلہ کوئی جو ہے نا 100 سال عبادت کر کے بھی نہیں لا سکتا۔ سمجھ رہے؟ میدان میں کام کرنے والے کا بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے پاس۔ ایک واقعہ بنی اسرائیل کا کہ جو ہے ایک بستی پہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے کے لیے حکم دیا فرشتے کو۔ وہ دیکھا کہ بھائی پورا اللہ تعالیٰ بستی کو ڈبانے کا حکم تو دیا، مگر کوئی نیک انسان ہے کیا تلاش کرا؟ تو ایک آدمی کمرے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا، یعنی ریاضت کر رہا، عبادت کر رہا، ذکر و اذکار کر رہا، اس کے پورے بال سفید ہو گئے، مگر وہ کبھی باہر جا کے نہ جو ہے نا دنیا کا کوئی کاروبار کرا اور نہ کوئی دنیا میں کوئی وہ کسی کو جو ہے نا تکلیف پہنچایا، کسی کو مارانا کاٹا بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اللہ ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ انہیں عبادت، اتنی عبادت کر رہا گھر میں بیٹھ کے، اس کے بال سفید ہو گئے، آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ پہلے اس کا گھر ڈبا، پھر اس کے گھر پہ جو ہے نا عذاب نازل کرو بلا اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ اتنی عبادت کرنے والا، تسبیح پڑھنے والا، اس کو بچانا نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اتنے جو ہے نا انہیں اللہ کی عبادت کرنے والا اور دنیا حرام کاریاں کرتے رہے، کوئی زنا کر رہا، کوئی چوری کر رہا، ڈاکہ دار رہا، کسی کا گلا کاٹ رہا، انہیں جا کے روکا نہیں اور خود تسبیح پڑھتے بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے اس کا گھر ڈباؤ، بعد میں جو ہے نا بستی کو تباہ کرو۔ تو جو آدمی جتنا زیادہ دین کا جاننے والا ہے، اسی قدر اس کو میدان میں ہونے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ارے ہم جو ہے نا تسبیح پڑھ رہے، ہم ذکر کر رہے، تمہارے ذکر سب تمہارے منہ پہ مارے جاتے اگر دنیا تباہ ہو رہی تو اس لیے جو ہے یہاں پر تمہاری جو مغفرت ہے میدان میں کام کرنے کی وجہ سے ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم یدخلکم جنات من تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک فوز العظیم۔
یہ سب سے بڑی جو ہے نا کامیابی ہے، جان اور مال سے اسلام کی خدمت کرنا۔ یہی حقیقی معنوں میں جہنم جیسی جو ہے نا دنیا کو، زمین کو جنت میں بدلنے والا یہ مومن ہے۔ دنیا جہنم بنی ہوئی ہے اور ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، تو ہم جو ہے نا اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ حرام کاریاں ہو رہے آنکھیں مچھ لے کے بیٹھا ہوا ہے، بدکاریاں ہو رہے خاموش جو ہے ذکر کرتے بیٹھا ہوا ہے، تو دنیا پاک نہیں ہوتی۔ دنیا پاک کرنے والوں سے پاک ہوتی ہے۔ اس لیے فرمان ہے کہ دنیا جو ہے براؤں سے بری نہیں ہوتی، اچھے لوگ برائی کو دیکھ کے خاموش بیٹھنے سے دنیا بری ہو جاتی۔ دنیا میں ظلم جو پھیلتا ہے وہ ظالموں کی وجہ سے نہیں، بلکہ نیک لوگ میدان میں نہ اترنے کی وجہ سے دنیا جو ہے نا ظلم کا گہوارہ بن جاتی۔ تو اس طرح جو ہے مجاہدین کو، مبلغین کو میدان میں اتر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب سے بڑی تجارت، سب سے بڑا جو ہے نا کام ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ اللہ کی فتح جو ہے نا ایسے بندوں کے ساتھ ہیں جو جان اور مال لگا کے میدان میں کام کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ کون ہے اللہ کا مددگار ہے؟ ایمان والوں۔ اب اس میں جو ہے نا یہ کام کے اوپر کون اترنے والے ہیں؟ کون نوکری چھوڑنے والا ہے؟ کون دولت دینے والا ہے؟ کون میدان میں کام کرنے؟ یہ پوچھ رہا اللہ تعالیٰ نہیں۔ جیسا گورنمنٹ نوکری اعلان کرتے کیسا بھاگتے گھروں سے دوڑ دوڑ کے نمبر لگاتے، 200 آدمیوں کا اگر جو ہے نا ٹینڈر آ گیا تو 2000 جمع ہوتے جا کے، نہیں۔ اور اللہ کے کام کے لیے اعلان پہ اعلان ہو رہا اللہ تعالیٰ کا، کوئی بھی جو ہے نا بستر سے اٹھ کے باہر جانے والا نہیں۔ دنیا ظلم کا گہوارہ بن جا رہی، کوئی میدان میں کام کرنے کے لیے اترنے والا نہیں، تو کیسے جو ہے کامیابی ہوتی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے بولے تم جو ہے نا اللہ کی مدد کرو، تو وہ جو ہے میدان میں اترے کام کرنے کے لیے، آپ کا ساتھ دیے۔ حواری کس کو بولتے معلوم؟ حواری کے معنی ہوتے پاک باز۔ حور لائن جو ہے آنکھوں کے اندر کی جو سفیدی ہے نا اس کو حور، حوارا سفیدی کو بولتے، یعنی پاکیزہ لوگ، ان کو حواری۔ تو صحابہ اکرام جو ہے اپنے پاکیزہ عمل کو میدان میں لے کے اترے تو دنیا جنت نما بنی۔ تو آج بھی جو ہے وہ کام اگر ہم کریں گے تو علامہ اقبال فرماتے آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ پہلے اللہ تھا، اب مدد نہیں کرتا کیا؟ آج بھی ہے اللہ کی مدد، نصر من اللہ فتح قریب، کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اتنا وسیع و عریض جو ہے نا میدان رکھ کے اگر ہم اس سے غافل ہے تو کس کی مدد کریں گا بھائی؟ اللہ۔ پیسہ ہے مسلمانوں کے پاس، میجورٹی ہے مسلمانوں کے پاس، حکومتیں ہیں، کتنے مسلمانوں کی جتنے حکومتیں ہیں کسی کے بھی اتنے حکومتیں نہیں ہیں دنیا میں، 56 بلکہ 60 جو ہے نا کنٹریز مسلمانوں کے ہیں، 60 جو ہے نا ممالک ہونا معمولی جو ہے نا طاقت ہے کیا؟ ایٹمک ہتھیار بھی مسلمانوں کے پاس سب ہے، لیکن دین کا جذبہ نہیں ہے۔ کوئی اگر کسی ملک میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تو سب ٹھنڈے بیٹھے ہوئے۔ فلسطین میں جو ہے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا، عرب پورے عربوں کے درمیان جو ہے نا مٹھی بھر یہودی بیٹھے ہوئے ہیں اور ننگا ناچ کر رہے۔ مسلمانوں کی غیرت آ رہی کیا؟ نہیں۔ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے جو کام ہے، رنگریلیاں ہیں، ہمارے جو عیاشیاں ہیں وہ ختم ہو جاتے، آنکھ بند کر لے کے بیٹھے ہوئے۔ تو دولت کا ہونا، حکومت کا ہونا، میجورٹی کا ہونا، یہ غلبے کا جو ہے نا نشان نہیں ہے، بلکہ غلبے کا نشان کیا ہے؟ جذبہ ایمان۔ جذبہ اگر آپ کے اندر ہے تو بغیر ہتھیار کے بھی میدان میں اتر جاتے۔ کافر ہو تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن اگر ہے تو تلوار بھی اگر نہیں ہے، نہتہ جو ہے میدان میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے کہ کوئی اگر تیرے نام پہ دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کوئی سرکش ہو تیرے نام سے بگڑ جاتے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے۔ توپ بھی سامنے لا کے رکھے تو توپ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہو، توپ کا گولہ کو اس کے جو ہے نا پورا بھنے جاتا،
مگر جذبہ ایمان جو ہے وہ آقود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ جذبہ ہے تو آگ میں کود جاتا، آگ گلزار بن جاتی اس کے لیے۔ اللہ پہ ایمان رکھے میدان میں آگے بڑھاتے، اس وقت معجزے ہوتے ہیں۔ حضرت صاحب نے کیا فرمایا؟ معجزے سے ہی مخالف کی کمر ٹوٹتی ہے، وہ دکھاتا ہے کرامت ذرا جاؤ گھس کر، ڈرنے والے جو ہیں وہ معجزہ کھو دیتے ہیں، ان کا غلبہ کبھی ہوتا نہیں شیطانوں پر۔ معجزہ کب نظر آتا بولے تو آپ جو ہے اٹھ کے میدان میں نکلنا، جب جو ہے نا معجزہ پانی میں کودے کے بعد تیر نہیں آتا نا کہ میں تیر نے سیکھ کے پانی میں کودتا ہوں بولے تو ہوتا کیا ویسا نہیں۔ آگ میں کودنے کے بعد آگ گلزار بنتی، پہلے گلزار بناؤ بعد میں کودتا ہوں بولے تو کمر پکڑو بھابھی جان تلوار پھراتا ہوں، بھابھی جان کمر پکڑے تو تم تلوار پھرے تو آپ کامیاب ہوتے کیا تم؟ تو ایسا جو ہے انسان اپنے سارے عزائم کو اللہ کے سامنے قربان کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد جو ہے نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی جو ہے نصرت، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، کردال جو دل میں ٹھانی ہے، کیوں تجھ کو پڑی حیرانی ہے، یہ دنیا سرائے فانی ہے، یہ جان بھی ایک دن جانی ہے، گر ہمت کی جولانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے۔ اگر آپ کے اندر جذبہ ہے تو پتھر ایک جو ہے نا لات مارتا، علامہ اقبال فرماتے ہزار چشم تیری سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ ہزار چشمے، پتھر کو اگر جو ہے نا لات مارا تو پتھر میں سے فوارے نکلنا، وہ کب نکلتا؟ جب آپ جو ہے نا جذبہ ایمان سے اگر میدان میں اتریں گے تو اللہ تعالیٰ معجزے کرامتیں دکھاتا آپ کے لیے۔ آپ وہ دیکھنا نہیں چاہتے نا، اس پہ بھروسہ نہیں ہے، ہتھیار پہ بھروسہ ہے، افراد پہ بھروسہ ہے، حکومتوں پہ بھروسہ ہے۔ صحابہ اکرام پہ کیا تھا؟ جو بھروسہ تھا انہیں قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر، ان کو خدا کا ڈر تھا۔ تم کو موت سے ہیبت ہے، ارے جا تو مر جاتے، ہر وقت گئے تو قتل کر دیتے، یہ ہیبت مرنے کی تمنا ہے ہی نہیں اسلام کے لیے، اب میدان میں کام کیا کریں گے بتائیے؟ تو یہ ایسے مجاہدین کا، ایسے مبلغین کا کام ہے جو اپنی جان کو قربان کرتے اللہ کے لیے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میدان میں جو ہے نا اپنے کنبے کے ساتھ قربانی دینے کے لیے جذبہ ایمان سے جو آگے بڑھنے والا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ معجزیں، کرامتیں، کامیابی، نصرت، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، اپنے آنکھوں سے جو ہے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کو دیکھ سکتے۔ جب قربانی جس قدر جو ہے نا آپ کی بڑی ہوگی، اسی قدر کامیابی بھی آپ کی بڑی ہے۔ اگر قربانی جو ہے نا، ایک بات حضرت صاحب قبلہ عالم فرمائیں، ایک تلوار، ایک لوہے کا ٹکڑا تلوار بننے کے لیے 12,000 لوہار کے ہتھوڑے کھانا پڑتا۔ باب لوہار کا ہتھوڑا، سنار کی ہتھوڑی نے 12,000 جو ہے گرم، پہلے تو آگ میں تپاتا انہیں لال انگار، اس کے بعد ہتھوڑے 12,000 ہتھوڑے پڑے تو ایک تلوار بنتی، اور تلوار بننے کے بعد اس کو 12,000 مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی وار میں گردن صاف۔ تو ایسا مومن بننے کے لیے میدان میں اتنا جو ہے نا محنت کر کے، اتنا جو ہے نا قربانیاں دینا پڑتا، اتنا ظلم جو ہے نا اٹھانا پڑتا، اس کے بعد جو ہے آپ کا ایک جو ہے نا لفظ منہ سے نکلنے والا دنیا میں انقلاب پیدا کر دیتا، آپ کے ایک اشارے پر دنیا کی کایا پلٹ جاتی۔ تو ہم جو ہے وہ زندگی نہیں چاہتے، عیش و آرام، شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو، مسجد میں چندہ دیا میں خانے میں پی شراب، شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو، توبہ کرتے ہیں میں بھی پیتے ہیں، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے، حرام کے کامہ بھی جاری ہے، عبادتیں لمبے لمبے عبادتیں بھی جاری ہے، اس لیے کفر کی حکومت یا کفر کے جو ہے نا مظالم بھی جاری ہے، اور تمہاری نمازیں بھی جاری ہے۔ اس سے جو ہے دنیا میں انقلاب آنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں برائی کو مٹانے کے لیے اسلام آیا، مظلوموں کو بچانے کے لیے اسلام آیا، عدل و انصاف کرنے کے لیے اسلام آیا، وہ کام جو ہے مسلمانوں کے ذمے ہے۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یا جو ہے تم جو ہے اسی لیے پیدا کیے گئے ہو، برائی سے روکیں اور نیکیوں کا حکم کرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ آج جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ بنا رہے، دنیا کی جو ہے نا
نالیاں صاف کرنے کے لیے، راشن بانٹنے کے لیے، ہر ایک کام کرنے کے لیے جو ہے نا ڈپارٹمنٹ بنائے جا رہے، لیکن برائیوں کو ختم کر کے نیکیوں کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو ہے نا تمہارے اندر یہ گروہ ہونا چاہیے، برائیوں کو مٹا کر نیکیوں کو قائم کرنے والا، وہی لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو کون ہے جو اللہ کی جو ہے نا مدد کرنے والا ہے؟ اللہ کی مدد کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، اللہ کی مدد کرنا ہے۔ اللہ تو کھڑا ہوا نہیں تھا، اسلام جب پھیلا رہے تھے صحابہ اکرام، اللہ زمین پہ تھا کیا؟ اللہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو غالب کرنے کے لیے خاتم النبیین بن کر پوری دنیا کو جو ہے جنت نشان بنانے کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے عیسیٰ علیہ السلام کی جو نا تمثیل دیا، کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہے کہ کون ہے اللہ کا مددگار، تو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آگے بڑھے۔ اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ آگے بڑھنا، اللہ کے حکم پہ آگے بڑھنا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے وہ گویا کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ تو اسی سنت پر جس دور میں جو روحانی انسان غلبہ اسلام کے لیے آتا ہے، اس کی مدد کرنا گویا اللہ کی مدد کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے دور غلبہ اسلام کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کرا، اور ایک گروہ جو ہے نا مخالفت کیا، وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے ساتھ جو ہے ایک گروہ جو ہے نا مخالفت کرا تو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ اس کو نیست نابود کر دیا، ماننے والوں کو آگے بڑھایا۔ یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، سن لے کے بیٹھنا نہیں ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کامیابی دیا، اللہ تم کو بول رہا ہے تم اگر کامیاب ہونا ہے تو یہودیوں کی طرح ہاتھاں پر جو ہے نا لپٹ کے بیٹھو مت، روحانی انسان کا ساتھ دو، مبلغین کی جو ہے نا مدد کرو، میدان میں جا کے کام کرو، تو تم دنیا کو جو ہے جنت نما بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ کام نہیں کرے گے تو نہ تمہاری بیعت تمہارے کام آنے والی ہے، نہ دولت تمہارے کام آنے والی ہے، نہ کوئی حکومت جو ہے نا تمہارے کام آنے والی ہے، سب جو ہے نا تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، تم جو ہے رسوا ہو جائیں گے اگر تم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس دین اسلام کے غلبے کے لیے جو روحانی تجارت اللہ تعالیٰ بتایا ہے، اور حضرت صاحب کھول کے بیان کرے، آج جو ہے ہمارے پاس یہ معاملہ معمہ بن کے نہیں ہے، مطلب جو ہے نا کوئی ایسا نہیں سمجھنے والا مسئلہ بن کے نہیں ہے، بلکہ آسان جو ہے نا لفظوں میں حضرت صاحب عالم سمجھائے، اے مسلمانوں تمہاری ہر کامیابی اشاعت اسلام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو ہے نا اشاعت میں ہے، تبلیغ اسلام میں ہے، اور تمہارے سامنے جو ہے نا کفر جو ہے نا کھڑا ہوا ہے، اللہ کی جو ہے نا منکرین جو ہے نا تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تم اسلام کی دعوت کو، اسلام کے پیغام کو لے کے آگے بڑھو۔ یہی جو ہے نا ہماری تجارت ہے، اور اسی جو ہے نا تجارت کو لے کے مبلغین ہندوستان کے طول و عرض میں، چپے چپے میں، مٹھوں میں، مندروں میں، گرجا گھروں میں، ہر جگہ جو ہے مبلغین دورے کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اسلام کی جو ہے نا طرف بلاتے ہیں۔ اگر یہ سارے مسلمان جو ہے نا اس اہمیت کو اگر سمجھیں گے تو ہندوستان جنت نشان بن جائے گا۔ اور یہی بات علامہ اقبال فرماتے ہیں، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اسلام میں جو ہے اسلام کا غلبہ ہندوستان میں ہونے والا ہے، یہ بشارتیں ہیں، قرآن کریم کی جو ہے نا بشارت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر اگر کراہیت کرے تو اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے نور کو اتمام تک پہنچانے والا ہے، مکمل کرنے والا ہے۔ نور خدا ہے، کفر کے خندوں پہ خند زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آج بجھانے کی کوشش کرے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اسلام کو غالب کرنے کا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ کافی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان نہتے ہیں، کام جو ہے نا ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے نا کوئی ہمت نہیں ہے، تو اسلام کا غلبہ نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں سے اسلام کا طاقت سے غلبہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات میں، اسلام کی ذات میں ہے غلبہ۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے، حضرت صاحب اللہ فرماتے ہیں ہند کو رب نے بنایا ہے گھرانہ اپنا، دہریت جم نہیں سکتی ہے دوامی، اس پر فتنے مٹ جائیں گے اور شانتی ہر جا ہوگی، بجی جائے گا دھرم راج کا ڈنکا گھر گھر۔ ہر جگہ جو ہے
शांति, शांति बोले तो इस्लाम, शांति और इस्लाम का एक ही माना है पीस, अमन। यह जो है हिंदुस्तान के अंदर कायम होने वाला है। बहरहाल अगर हम ख्वाब गफलत से जागेंगे और इस जो है मुबारक काम में अगर अपनी जवानियों को, अपनी दौलत को, अपनी सलाहियतों को अगर लगाएंगे तो हम बहुत मुबारक होने वाले हैं। वरना इस्लाम तो फैलने वाला है, हम रहे ना रहे, लेकिन इस्लाम जो है वो हमेशा गालिब होने के लिए आया है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें इस रूहानी तिजारत के काम में जो है आगे बढ़ने वाला बनाए, दीन की खिदमत करने वाला बनाए, दीन का दाई मुबल्लिग इस्लाम बनाए, और अल्लाह ताला हमसे दीन की खिदमत ले। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रऊफ़ुन रहीमुन रब्बुन हलीम।